الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی شریعت جس میں کمی اور زیادتی نہیں ہے، نہ اس میں اپنے آپ کوئی منمانی کر سکتا ہے اور نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے. دین ایک آسان اور صاف راستے کا نام ہے جس کو صراط سے تعبیر کیا گیا، صراط مستقیم کہا گیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. اسی پر چلنے کی اللہ رب العزت نے ترغیب دی ہے. اب اس میں سے ہم بعض کو حاصل کریں، بعض کو حاصل نہ کریں، بعض پر عمل کریں، بعض کو چھوڑ دیں، تو یہ ہماری ہلاکت ہے اور یہ رسوائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں. اللہ رب العزت کا بتلایا ہوا دین اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مخلوق کے لیے ہے، اور جو پیدا کرنے والا خالق ہے اس مخلوق کا وہی جانتا ہے کہ انسان کے لیے نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے. ہر آدمی اپنے اعتبار سے اگر دین کو سوچے تو بہت ساری چیزوں کو وہ اپنی خواہش کے مطابق چاہے گا اور بہت ساری چیزوں کو نہیں چاہے گا. تو ہوگا یہ کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کے مصداق، جو پسند آئے گا اس پر عمل کرے گا، جو مشکل لگے گا اس کو چھوڑتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے پاس دین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے. میری یہ بات، میرا یہ موضوع اسلام سے متعلق ہے، جو آج کل کے نئے جنریشن، نئی سوچ، نیا نظریہ رکھنے والے انٹلیکچوئل طبقے کے وہ احباب جو دین کو ماڈرن بنانا چاہتے ہیں. بھائی چلے گا، کوئی حرج نہیں، ٹوپی پہننا کوئی ضروری بات ہے، چلے گا. کرتا پہننا کوئی ضروری بات ہے، چلے گا، اس میں بھی چلے گا. کیا اس کے بغیر مسلمان نہیں؟
اور پھر یہ بھی ہوگا کہ بھئی داڑھی رکھنا سنت ہے، واجب ہے، فرض تھوڑی ہے، اس کے بغیر بھی زندگی چلے گی، اس کے بغیر بھی مسلمان کہلائیں گے۔ ایک لطیفہ سن لے تاکہ دین سمجھ میں آ جائے۔ کسی کو اپنے جسم پر ٹیٹو لگوانا تھا شیر کا، کسی کو اپنے جسم پر نقش کروانا تھا شیر کا، ٹیٹو لگواتے ہیں جس میں سوئی وغیرہ گرم کر کے یا کسی چیز سے داغا جاتا ہے یا نشان بٹھایا جاتا ہے۔ جب یہ کاریگر چلا اپنا کام کرنا شروع کیا اس آدمی پر، تو اس نے جو ہے اپنا کام شروع کیا، تو اس نے کہا کہ بھئی ارے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بھئی میں اپنے کام کی شروعات کر رہا ہوں، اس کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا دم کہاں بنانے میں وقت لگاؤ گے، مجھے تکلیف دو گے، دم کو چھوڑ دو، باقی چیز سے شروع کرو۔ اس نے کہا پیر بنانا شروع کرتا ہوں، تو پیر بنانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ بھئی پیر کے بغیر بھی شیر ہو سکتا ہے، تم کسی اور عضو سے شروع کرو۔ اس نے کہا میں کان بنا رہا ہوں، کہ بغیر کان کے بھی شیر کی شباہت دکھائی جا سکتی ہے، تم اس کے علاوہ کرو۔ تو اس نے کہا ان تمام ہی چیزوں کو ختم کر دیں تو شیر کی حیثیت ہی کہاں رہے؟ شیر کی تو بالکل اسی طرح اسلام میں سے اپنی منمانی چیزوں کو ہم نکالتے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ بھئی بغیر ٹوپی کے بھی دین ہے، بغیر داڑھی کے بھی مسلمان ہے، اور بغیر نماز کے بھی مسلمان ہے، اور بغیر زکوٰۃ کے بھی، بغیر قربانی کے بھی، بغیر فلاں چیز کے بھی۔ بھئی دین ہے کیا؟ دین کس چڑیا کا نام ہے؟ کیا منمانی کرنے کا نام دین ہے؟ بھائی دین ہے کیا؟ یہ تو ایک حصہ ہوا، یہ تو ایک درجہ ہوا، یہ تو ایک پوائنٹ میں نے بتایا۔ اس سے آگے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دین کا مذاق اڑائے گا کل قیامت کے قریب، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دین کا لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ صرف ان چیزوں کے، قربانی کے بغیر، زکوٰۃ کے بغیر، نماز کے بغیر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بغیر جو تصور اسلام کا مسلمان نے کیا ہے وہ وہی ٹیٹو والا شیر ہے، جس کی نہ دم ہے، نہ اس کے کان ہے، نہ اس کی آنکھ ہے، نہ اس کا ہاتھ پیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کے جسم پر شیر کی تصویر ابھر جائے۔ جیسے یہ ناممکن ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ ایک مسلمان کے اندر دین کی بنیادی چیزیں نہ ہوں، اور نام کے فہرست میں تو مسلمان ہوگا، خدا کی قسم خدا کی فہرست میں اس کا مسلمان نام نہیں ہوگا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ فارمیلٹیز پوری کرنے کا نام ہے۔ اب تو دین پر مذاق بھی ہونے لگا۔ کوئی اچھا بندہ جماعت میں جائے یا کسی نیک اللہ والے کی صحبت میں خانقاہ میں رہے، شیخ سے اپنی طریقت پوری کرے، اپنی زندگی کے کاموں کو ان سے سدھار لے، کسی عالم سے، کسی صحبت یافتہ دین بزرگان دین سے ملے، ان کے ساتھ رہے، دیندار بن جائے، تو دوست چھیڑتے ہیں وہ بڑا ملا بن گیا، بڑا مولوی بن گیا، بڑا مولوی بن گیا۔ داڑھی رکھ لے، ابھی سے کہاں مولوی بن گیا، ماں تانا دے رہی ہے، کیا بوڑھا ہو گیا، تجھے لڑکی نہیں دیں گے۔ بچی دین کی بات سن کر پردہ کرنے لگی، ماں باپ نے تانا دیا، ابھی سے بوڑھی ہو گئی، بڑی بھی بن گئی، خاتون بن گئی، ابھی بہت ہے، ابھی بہت وقت ہے، بعد میں کر لینا، بعد میں دین پر چل لینا۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سنتیں سکھائی ہیں، صحابہ نے، اولیاء نے، تابعین نے بچوں سے دین کی تربیت کی ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کو خواہشات نفسانیہ میں جوانی میں چھوڑ دیا، بعد میں بڑھاپے آنے پر، سفید بال آنے پر عمل کرایا، ایسا نہیں ہے۔ کیا اتنی امید ہے ہم سب کو کہ اتنے بچے ہمارے اتنی دیر تک جئیں گے، اتنا ان کا زندگی کا وقت گزرے گا؟ کیا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا مذاق لوگ اڑائیں گے۔ داڑھی رکھنے پر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں،
ایک اسٹوڈنٹ ہے کالج میں چھپ کر اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مذاق بچے اڑا رہے ہیں، داڑھی رکھنے پر اس کے ساتھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ دین کا مذاق اڑانا دنیا سے کفر پر کافر ہو کر مرے گا۔ آپ عمل نہیں کرتے، کسی دوسرے کو عمل کرنے کے لیے کیسے روک سکتے؟ آپ عمل نہیں کرتے، کسی دوسرے کے عمل پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کے کھجانے سے، آپ کے مذاق اڑانے سے وہ آدمی دین سے رک گیا، دین کا کام وہ چھوڑ دیا، اس کا سارا گناہ تم پر ہوگا، قیامت تک ہوگا، قیامت تک۔ اب دین بھی کہاں سے ہم حاصل کر رہے ہیں؟ یہ بڑی پریشانی کی اور بڑی سوچنے کی بات۔ دین ہم کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ یوٹیوب سے، فیس بک سے، ٹویٹر سے، واٹس ایپ سے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کے نام پر اتنے کروڑوں جانوروں کی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان لوگوں سے، ان کا نام انٹلیکچوئل ہے، ان کا نام نئی جنریشن ہے، ان کا نام فلاں سائنسدانوں کی فہرست میں ہے، ان کا نام فلاں ہے، ان کا نام فلاں ہے، وہ یہ دین بتا رہے ہیں جن کے پاس نہ نبی کی سنت ہے، نہ نبی کا چہرہ ہے، نہ نبی کے اخلاق ہیں، کچھ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر آ کر قرآن اور قرآن کریم کی آیتیں بتلا کر، حدیث کی آیتیں حدیثیں دکھلا کر یہ بتلا رہے ہیں کہ قربانی کے نام پر اتنے کروڑوں جانوروں کی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی میں بیواؤں کو دیا جا سکتا ہے، اس میں غریب جھوپڑ پٹی رہنے والوں کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، ایجوکیشن میں ہمارے بچے پیچھے ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے، بے گناہ جیلوں میں بند ہیں ان کو قید کر لیا گیا ہے فلاں فلاں قانون کے تحت، ہر علاقے میں ان کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ اچھی بات ہے نا بھائی، اچھی بات ہے۔ ذرا آپ کی طرف سے مجھے ساتھ مل جائے تو میں اپنی بات پوری کر سکوں۔ بھائی اچھی رائے ہے نہیں؟ ارے واہ ماشاء اللہ، اچھی رائے نہیں ہے؟ بھائی کروڑوں جانور کھا کر ختم ہی تو کرتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ کروڑوں اربوں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، یہ تو کھا پی کر ختم ہی کیا جا سکتا ہے نا؟ آپ بتائیں کیوں نہیں؟ بھائی اس کے لیے آپ اپنی شادیوں کا ڈیٹا نکالیں کہ کتنی شادی میں میں نے خرچ کیا۔ میں نے اپنی بچی کی شادی میں کہاں 2 لاکھ دیے، کہاں 5، کہاں 10 دیے، میں نے شادی محل میں کتنا خرچ کیا، میں نے کھانے میں کتنا خرچ کیا، میں نے ڈیکوریشن میں کتنا خرچ کیا، ٹی وی وی سی آر کے بنانے، ویڈیو بننے میں کتنا میں نے خرچ کیا، سب کی لسٹ نکالیں، لے جا کر برائے کرم ان جھوپڑ پٹی میں رہنے والے بچوں کے جنریشن، آنے والے جنریشن کے، ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر ان پیسوں میں ضرور کریں۔ آپ کی رائے اچھی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت خطبے سے پہلے پڑھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان کے، دین کے، اسلام کے کچھ حصے پر عمل کرنا چاہتے ہو اور اس پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ ایک مثال، میں بار بار مثال یہ دیتا رہتا ہوں، جمعہ کی کتنے رکعتیں ہیں؟ 2 رکعت، 4 پڑھ لیں گے، کیوں گناہ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ بھئی آج 4 پڑھ لیں، جمعہ ہی تو ہے، فری بھی ہے، وقت بھی ہے الحمدللہ، بہت دنوں سے مسجدیں بند تھی، دل مسجد کو آنے کو تڑپ رہا ہے، تھوڑی دیر زیادہ بیٹھیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 4 کی جگہ 6 پڑھ لیں، فجر کی 2 ہیں اور یا تو 4 ہیں، یہ مغرب کی ایڈ نمبر میں نہیں ہے، کیوں ہے؟ تو چلو بھئی 4 کر لیں یا 2 کر لیں۔ جس طرح ہم کو ان عبادات میں اختیار نہیں ہے کہ زیادہ کریں یا کم کریں، بالکل اللہ کے احکام میں رتی برابر زیادتی نہیں ہے۔ کیا اللہ کے رسول امت کے رحیم و کریم ہونے سے نکل گئے؟ کیا اللہ کے نبی کو اس امت کے غریب طبقے کا پتہ نہیں تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں غریب غربا نہیں تھے؟ ہر سال اللہ کے رسول نے قربانی دی ہے، 10 سال میں 10 مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے، اور مالدار پر قربانی فرض کی ہے، واجب کی ہے۔ اور کیا اس کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، جتنے خلفاء گزرے ہیں،
ان سب کے زمانے میں کیا غریبیں نہیں تھے، غریب نہیں تھے، یتیم نہیں تھے؟ کیا ان لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ قربانی ایک شعار ہے۔ اب سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ٹیکسٹ لگا کر ٹاپک چل رہی ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں اور ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں۔ حضرت آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ دیکھیے کتنی اچھی بات کر رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ اگر ایسا ہی ہے، میں نے جواب دیا اگر ایسا ہی ہے کہ قربانی اصل اللہ، اور وہ دلیل بھی پیش کر رہے ہیں۔ کیا دلیل پیش کر رہے ہیں؟ بڑی عجیب بات، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو پھر ان جانوروں کی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا؟ تو اگر قربانی کا مقصد تقویٰ ہے، پھر روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے، تو روزہ نہ رکھا جائے، صرف تقویٰ اختیار کر لے۔ نماز کا مقصد ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، ذکر کر لے۔ دیکھیے ذکری فرقہ ہے، بہت سارے فرقے دنیا میں آئے، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے نماز پڑھنا یاد اللہ کی ہے، تو ہم کہیں بھی یاد کر لیں تو کیا ہو جائے گی؟ چلو بھئی نماز کی چھٹی مل گئی اور قربانی کی چھٹی مل گئی۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ نفس کا تزکیہ ہے، مال کی محبت کو نکالنا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، دل کو، میل کو پاک کرنا ہے، مال کے میل کو اور دل کے میل کو پاک کرنے کا نام ہے، وہ اصل تقویٰ ہے، وہ اصل زکوٰۃ ہے۔ تو پھر زکوٰۃ کی بھی چھٹی ہو گئی۔ میں نے کہا پھر اب دین کیا باقی رہ گیا؟ پھر آئیے اس لطیفے کی طرف کہ شیر کی کون سی چیز باقی رہ گئی اس کے جسم پر؟ تو جسم میں شیر کا ٹیٹو بنوانا تو چاہتا ہے، لیکن دم بھی نہیں چاہیے، نہ اسے ہاتھ چاہیے، نہ اسے آنکھ چاہیے، نہ اسے کان چاہیے۔ پھر چاہیے تو کیا چاہیے؟ نام چاہیے۔ نام کے مسلمانوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ دین ہم کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا سے ہے، جو قرآن کی آیتوں کو دگلا کر آپ کے نظریے کو، آپ کی سوچ کو پھر حج بھی موقوف کر دیں، پھر حج پر بھی جانا چھوڑ دیں۔ بھائی ماں کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ہے، مقبول۔ آپ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ خرچ کر کے جائیں اور تمام حج کے ارکان پورے کر کے آئیں، گارنٹی آپ کو نہیں ہے کہ آپ کا حج مقبول ہو گیا، لیکن ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ہے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی سے وہ صحابی نے پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی کتنی مرتبہ میں اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھوں اتنی مرتبہ حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنی مرتبہ حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ اب حج کی چھٹی کر دو، ماں باپ کو دیکھتے رہو، ہے یہ بات؟ قرآن کریم تراویح میں پڑھا جاتا ہے، پورے قرآن کریم کو 20 رکعتوں میں روزانہ ہم پڑھتے ہیں۔ بہت محنت بھی ہوتی ہے، الحمدللہ نوجوان بڑے لوگ بڑی مشقت سے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ کہے کہ کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، حدیث سے صحیح حدیث ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھی پہلے رمضان میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر جا کر اپنی اے سی آن کریں اور اپنا او سی آن کریں، جس طرح ایک فضیلت کی چیز ہے اس کو دین کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم دین اسلام پر عمل نہ کر رہے ہیں، یہ اس بات کا دل میں غم رہے کم سے کم کہ ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ مجھ سے یہ سنت چھوٹ رہی ہے، میرا چہرہ نبی کا چہرہ نہیں ہے، یہ غم تو رہے دل میں، میرا چہرہ نبی کا چہرہ نہیں ہے۔ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی داڑھی منڈا رہا ہوں، روز منڈا رہا ہوں، جمعہ کو تو خاص طور پر منڈا کر آتا ہوں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں۔ اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ ارے بھائی آپ کے باپ نے آپ کو ایک بات کی وصیت کی، بیٹا اس طرح میرے سامنے نہ آنا، تو آپ جب بھی جاؤ گے باپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ماں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شاگرد کو تکلیف استاد کو شاگرد سے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جمعہ کے دن تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا زیادہ درود مجھ پر پڑے گا کل قیامت کے دن میرے اتنا قریب رہے گا۔ اب بتاؤ کس کو نبی کی محبت کا احساس دل میں ہے؟
وہ یہ لگائے گا اپنا بلیڈ اپنے چہرے پر، وہ یہ سوچے گا کہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ناراض کروں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچ لینا، کسی اور کو نہ دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا، کہیں ادھر ادھر بغل میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھ لینا اور اپنے آپ کو پہچان لینا۔ اور اتنا تو وقت مل ہی چکا ہے 2 سال میں، کووڈ کے لاک ڈاؤن میں اتنا تو وقت مل ہی چکا ہے، جن کو مل چکا وقت انہوں نے اپنے آپ کو جانا اور پہچانا کہ میں کیا ہوں، میری رفتار کہاں ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، میں نے کیا پیچھے کھویا ہے اور کیا پایا ہوں اور آگے کیا پانے والا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو بہت وقت ملا، اگر نہیں ملا ہے اب بھی وقت ہے۔ ان جلوتوں کو چھوڑ کر، ان محفلوں کو چھوڑ کر، ان رنگا رنگی چمکیلی خواہشات کو، خوشنما امیدوں کو چھوڑ کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے اپنے دل کے حال کو، اللہ سے اپنے تعلق کو ذرا دیکھیں، کھٹکھٹائیں، دل کو دستک دیں، اے اللہ میری زندگی کہاں گزر رہی ہے اور کس ڈگر پر جا رہی ہے، کس تیز رفتار سے جا رہی ہے۔ جتنے ساتھی میرے تھے ان کو تو بریک لگ گیا ہے، کتنے دوست چلے گئے، کس کے ماں باپ چلے گئے، کس کے بھائی بہن، غریب رشتہ دار، امیر رشتہ دار، چھوٹا بڑا، عالم جاہل، کتنے دنیا سے چلے گئے۔ کیا ہم نے موت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ سخت سے سخت حالت میں نزدیک سے نہیں دیکھا؟ موت کا ڈر ہم نے اپنے دلوں میں نہیں پایا کہ ہم کو بھی بیماری لگ جائے؟ کیا موت کے منہ میں جا کر واپس کتنے لوگ نہیں آئے؟ خدا کے لیے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی اور اسلام کو قائم کرنے کی نیت دل سے کر کے اٹھے۔ دین چند آیتوں کے قرآن کے پڑھ کر دکھا دینے کا نام نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس سے ہدایت بھی ملتی ہے، جسے گمراہی بھی ملتی ہے۔ ایک اور مرتبہ سن لیں، میں کسی ہوش کے بغیر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں پورے ہوش و حواس سے کہہ رہا ہوں، یہی قرآن ہے جس سے ہدایت ملتی ہے، یہی قرآن ہے جس سے بعض لوگوں کو ضلالت ملتی ہے، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آؤ پڑھو، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ شفا ہے، یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ خبردار اس میں آڑی تیڑی نظریں رکھو گے، اپنے دل میں کدورت رکھ کر اس کو دیکھو گے، اپنے دل میں زیادتی رکھ کر اس کو دیکھو گے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم لوگوں کو اس سے نقصان ہی ملے گا، صرف اور صرف نقصان ملے گا۔ حدیث بھی اس کی تشریح کرتی ہے، حدیث بھی اس کی تشریح کرتی ہے، وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے ہی بعض لوگوں کو عزت عطا فرمائیں گے، وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، بعض لوگوں کو اسی کے ذریعے سے گمراہ کر دیں گے، وہ گمراہ ہوں گے۔ آج یہی طبقہ سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے، قربانی پر اعتراض ہو رہا ہے، کبھی اسلامی پردے پر اعتراض ہو رہا ہے، کبھی عورتوں کے حقوق کے نام پر قربانی کرنے پر عورتوں کے حقوق کے قربانی ہم دے رہے ہیں، ان کو جو ہے قید میں رکھ رہے ہیں، ان کو باہر لانے کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ارے یہ کیا لیول جو ہے ایکوالٹی کریں گے، یہ کیا جو ہے برابری مساوات کریں گے؟ جو اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں ساری دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیے، کسی مذہب نے نہیں۔ انشاءاللہ ایک ہی جماعت ہوگی، آپ حضرات اطمینان سے بیٹھیں، اس لیے کہ دوسری جماعت میں جو ہے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ 1:40 پر جماعت ہوگی، آپ آرام سے رہیں، سنتیں پڑھیں، اوپر بہت ساری جگہ باقی ہے، اوپر بھی پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن کریم میں یہ آیت اللہ نے بتلائی، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ مِنكُمْ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ اور رزلٹ بتلا رہے ہیں۔ ایسا جو کرنے والے ہیں، اپنی خواہشات میں سے تو پیسہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی ضروریات میں سے کم کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، اپنے صدقات اور خیرات کو بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو اس بات پر اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں کہ قربانی اتنے جانوروں کی ہو رہی ہے، اتنا پیسہ یہاں جا رہا ہے۔
بات وہاں پر آ رہی ہے۔ اور زکوٰۃ اپنی مالوں کی ہر وقت حساب رکھ کر جو آدمی ادا کر لے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وقت پر آدمی اپنی زکوٰۃ ادا کر لے، وقت پر اپنی قربانی ادا کر لے اور وقت پر اپنی نماز ادا کر لے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر باقی دوسری چیزیں جو اسلامی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض اور واجب قرار دیا ہے، اس پر اعتراض کرنے میں لگ چکے ہیں آج کل کے ہمارے یہ نئے جنریشن کے لوگ، نئی سوچ رکھنے والے لوگ، نئے نظریات بیان کرنے والے لوگ۔ اس سے سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اللہ اس کے رسول کا جو تعلق بندوں سے اللہ اس کے رسول نے رکھا ہے سب سے پہلے وہ کٹ جائے۔ اپنی من مانی عبادتیں ہونے لگیں گی، اپنی من مانی چیزوں کو کرنے لگے گا، اپنی من چاہی چیزوں کو کرے گا، من چاہی چیزوں کو چھوڑے گا، یہاں تک کہ دین کا نام اس کے پاس باقی نہیں رہے گا، ایک دن سارا ہی کھو بیٹھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو صحابہ جان جان کر عمل کیا کرتے تھے۔ کبھی یوں نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کے سامنے آئی ہو اور اس کو چھوڑ کر انہوں نے کسی اور چیز پر عمل کر لیا ہو، چاہے وہ کہیں پر ہوں، کسی موقع پر ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، بہت بڑے بادشاہ کی دعوت ہے، ایک معمولی صحابی ہے اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں، گئے ہیں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لقمہ کھانے کا گر گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کھانے کا لقمہ گر جائے اسے پاک اور پوچھ کر کھا سکتے ہیں تو کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے، یہ حدیث ہے۔ اب وہ صحابی اٹھا کر کھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگے تو بازو سے جو ساتھی تھے انہوں نے جو ہے اشارہ دیا کہ بھئی تم کہاں بیٹھے ہو، بادشاہ کا محل ہے اور یہ سجا دسترخوان ہے، اتنے سے لقمے کے لیے تم اپنی عزت کیوں گرانا چاہتے ہو؟ تھوڑا سا اشارہ کیا۔ اور صحابی نے کہا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے زندہ ہوتے ہوئے دین میں کوئی کمی ہو جائے، میں ان لوگوں کے أَتْرُكُ هَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءَ، کیا میں ان بیوقوف لوگوں کے لیے أَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاء، میرے حبیب کی سنت کو میں ان بیوقوفوں کے لیے چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر، کیا عظیم بات کہی، کیا عظیم بات کہی۔ اللہ کے نبی کی عظمت وہ ہوتی تھی دل میں کہ آپ کے عمل سے ہٹنا پسند نہیں۔ اللہ، کیا صحابہ تھے۔ جمعہ کا بیان ہو رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، بکریوں کو لا رہے ہیں واپس، آواز لگائی کوئی کہ بیٹھ جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر راستے میں بیٹھ گئے۔ راستے میں بیٹھ گئے، کسی نے پوچھا یہاں کہاں بیٹھ گئے؟ کہا کہ میں نے یہی سنا اللہ کے نبی کی زبان سے کہ بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ یہ تو تعلق کی بات ہے، جس سے تعلق ہو جاتا ہے اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ مجنون نے لیلا کے گلی کے کتے کے پاؤں کو چوم کر کہا تھا، کس کو؟ مجنو کوئی کہانی نہیں ہے، لیلا کوئی کہانی نہیں ہے۔ عرب کے زمانے میں قیس اس کا ایک نام بھی آتا ہے، وہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے بھی یہی بات کہتا تھا۔ تو اس نے جو اپنی معشوقہ سے محبت کی ہے اس سے نہیں، اس کے گھر سے نہیں، اس کے محلے سے، اس کی گلی سے، بلکہ اس گلی میں رہنے والے کتے سے، اور کتے سے بھی نہیں بلکہ اس کے کتے کے پاؤں کو چوم کر یہ کہہ رہا ہے امر علی الدیار دیار لیلا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک مرنے والے کا مرنے والے سے محبت ہے، ایک فنا ہونے والی چیز کا فنا ہونے والی چیز سے محبت ہے، جبکہ اللہ اس کے رسول کی ذات، اللہ کی ذات باقی اور فانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت ہے، لیکن اللہ کے حبیب کی محبت کل قیامت تک جنت میں باقی رہنے والی ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایمان سے تعلق اللہ کے حبیب کی ذات سے ہو۔ ایک مرنے والا
اس سے محبت کا یہ حال ہے کہ وہ گلی کے کتے سے اس کے پاؤں سے محبت کر کے اس کے پاؤں کو چوم کر محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک مسلمان ہے کہ صبح اور شام یہ نعرہ لگاتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، عاشق رسول ہونے کا نعرہ لگاتا ہے، اور پھر بھی اللہ کے حبیب کی سنتوں کو ایسے نظر انداز کر دیتا ہے جیسے کوئی اسے جگہ ہی نہیں۔ ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ موہونا، اللہ کے حبیب کی زبانی یہ بات نکلی ہے، سب سے بڑا برکت والا اعظم، اکبر کے وزن پر، عظیم بھی نہیں اکبر، جیسے اللہ سب سے بڑا ہے، اعظم، ان اعظم النکاح برکتا، برکت میں سب سے بڑھ کر نکاح کوسا ہے، ایسرہ موہونا، جس کا خرچ سب سے کم ہو۔ اب آپ بتاؤ کوئی کتنا کم میں سے کم میں خرچ کرتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ لگا سکتا ہوں لگاؤں، جتنا زیادہ سے زیادہ دکھا سکتا ہوں دکھاؤں، جتنا زیادہ سے زیادہ فضول خرچی کر کے نام و نمود شہرت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ کروں، وہ کرتا ہے۔ اس کے حالات، اس کی یہ ایک عمل ہے سنت۔ بکتے بکتے کہتے کہتے علماء دنیا سے چلے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو معاشرے کی اتنی خطرناک رسم ہے کہ یہ ایک رسم ختم ہو جائے، اس بچوں کا ایجوکیشن بھی ہوگا، یتیموں کی رکھوالی بھی ہوگی، بیواؤں کی خبرگیری بھی ہوگی، بہت ساری چیزیں صرف ایک نکاح کو آسان کر دینے کی بنا پر ہوں گی انشاءاللہ۔ کئی سالوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں، برسوں سے کہتے آ رہے ہیں لوگ، اور دنیا سے علماء کہتے کہتے چلے بھی جا رہے ہیں کہ دیکھو اپنی نکاحوں میں سادگی اختیار کرو، اس سے اتنی برکت ہوگی کہ کوئی محلے میں غریب ہرگز نہیں رہے گا، کوئی محلے میں یتیم ہوگا اور بے سہارا نہیں ہوگا، کوئی بیوہ نہیں ہوگی اس کی خبرگیری نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت بڑے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو اور ایسا ہو کہ اللہ کے حبیب کی سنت اس میں ادا ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہماری اس معاشرے کی برائی، ہمارے اس معاشرے میں جو نوجوان ہیں، انٹلیکچوئل طبقہ ہے، جو نوجوانوں کو تو سننے کا موقع ہی بہت کم ملتا ہے، کہاں ملتا ہے بھئی؟ مسجد میں کتنے نوجوان آتے ہیں؟ 1% نوجوانوں کی بھی جو ہے مسجد میں انٹری داخلہ نہیں ہوتا، وہ کالجوں میں ہیں۔ اس لیے ہم جو ہے آپ حضرات سے کہتے ہیں تاکہ آپ اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے ایمان اور اسلام کے تعلق سے اس بارے میں فکر کریں، سوچیں کہ ہماری جنریشن کہاں جا رہی ہے، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس میں بڑا وقت بھی لگتا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہی ہمارے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ ذرا مشکل مسئلہ ہوتا ہے جہاں باپ غصہ کرتا ہے، بیٹے کو لا کر کہتا ہے حضرت اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ کس کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا کہ جو بچے ہوں گے انہی کی عادتیں تو لے کر دنیا سے آئیں گی، غصہ کر لینے کی بات نہیں ہے بھئی، غصہ کرنے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے۔ میرا خون، میری رفتار، میری عادتیں لے کر ہی تو دنیا میں آئے گا۔ میرا بچہ میرے پاس صبح و شام رہتا ہے 24 گھنٹے، میری عادتیں ہی تو اس میں منتقل ہوں گے، کہیں اور سے کہاں سے آ رہا؟ ہو سکتا ہے 2%، 3% اسکول کالج کے لڑکوں میں گیا ہو، کوئی عادت سیکھا ہو، ورنہ جو فطری چیز ہے، جو نیچرلی چیز ہے، فطرت میں جو چیز ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ ماں باپ کی عادتیں بچوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ماں باپ بھی چاہیں کہ اپنے بچوں کے اندر اگر صفت تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ میں تقویٰ پیدا کریں، صفت صلاۃ، صفت خضوع اور صفت عاجزی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے اندر پیدا کریں۔ خوش اخلاقی اور غصے سے بچنا، ڈپریشن اور یہ اسٹریس، اتنی چیزیں جو نئی نئی بیماریوں کے طور پر آ رہے ہیں، ان سب کی وجہ اور ان سب کا ایک ہی علاج ہے، سنت و شریعت۔ شریعت پر عمل کریں، سنت کو پسند کریں، خدا کی قسم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بلائیوں سے نوازیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ 1:45 بجے نماز کھڑی ہوگی، آپ حضرات سنتیں پڑھیں اہتمام سے، ایک ہی جماعت ہوگی، اوپر خالی جگہ ہے، آپ براہ کرم وہاں پر چلے جائیں۔ چلیے